قرآن مجید میں دودھ کا متعدد آیات میں ذکر آیا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے. اس لیے اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، کامل اور مکمل غذا ہے. بلکہ بچے کی تو غذا ہی یہی ہوتی ہے، جب تک وہ ٹھوس چیز استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت اس کی غذا صرف دودھ ہی ہوتی ہے، جس سے بچہ نشو و نما پاتا ہے، بڑھتا ہے. جی تینوں قطروں میں اس کی افزائش ہوتی ہے، یہ دودھ ہی کی وجہ سے. اس لیے اس کو مکمل اور کامل غذا کہا جاتا ہے. یہ ہر عمر میں استعمال کرنا چاہیے. بعض آج کل یوٹیوب پر بہت سارے لوگ فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کہیں ایک یوٹیوبر ایسے ہیں جو دودھ کی کہتے ہیں کہ بڑی عمر میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، نقصان دیتا ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، یاد رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ خود قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ. جنتیوں کے لیے ایک تو خالص صاف و شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، اور وانہار من لبن دودھ کی نہریں ہوں گی. لبن خالص، جی وہاں دودھ جنتیوں کو بھی جو ایک غذا جس کا خاص طور پر قرآن نے ذکر کیا، دودھ کا ذکر کیا کہ نہروں اس کی نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ اس طرح وافر مقدار میں وہاں دودھ جنتیوں کو دے گا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے، مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ پیش کیا گیا، اسی طرح شہد پیش کیا گیا، شراب پیش کیا گیا. آپ کا امتحان بھی تھا کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا. دودھ کا لے کر پیالہ اس کو پیا، اور حضرت جبرائیل امین نے اس پر جو کہا کہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے. گویا کہ دودھ انسانی فطرت کے سب سے زیادہ آگ ہے، جو سب سے زیادہ انسانی فطرت کی، اس کے جسم کی تسکین اور اس کی طاقت و قوت کا ذریعہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا، کہ جس نے ہمیں کھلایا. جی اور ورزقنا، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ہمیں مزید رزق عطا فرما. یہ الفاظ بھی ہے. اور فرمایا جو انسان دودھ پہ من اطعم طعامہ فلیقل الحمدللہ ورزقنا، کہ جس کو اللہ کھلائے تو وہ تو اللہ کی تعریف کرے، مزید رزق میں اضافے کی دعا کرے. اور فرمایا جو انسان دودھ پیے، جس کو اللہ دودھ پلائے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کہے، فلیقل ربی زدنی علما، اور اے اللہ میرے اس علم سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے. اور وزدنا فی، اللہم بارک لنا فی وزدنا فی، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس کو مزید مجھے عطا فرما، اس میں اضافہ فرما. یعنی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو برکت کا ذریعہ بھی بنا اور مزید یہ نعمت مجھے عطا فرما، اور مانگے اللہ سے اس نعمت کو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی. تو اس سے معلوم ہوا کہ دودھ کی بڑی اہمیت ہے. اور میڈیکل کے اعتبار سے دودھ کی جو اجزاء ہیں مکمل اس میں کیلشیم موجود ہے، اور اس کے اندر فولاد وہ کافی مقدار میں موجود ہے، اس کے اندر فیٹس اچھے خاصے موجود ہیں. یعنی جو انسانی طاقت و قوت کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں، جو اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہیں، قدرت نے وہ سب اس دودھ میں رکھی. اس لیے دودھ جو ہے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. کس وقت استعمال کرنا چاہیے یہ بھی دوست سوال کرتے ہیں. تو اس کا یاد رکھیں بہترین وقت دودھ کا وہ صبح کا ناشتہ ہے. اس کو غذا کے ساتھ، بڑی عمر میں غذا کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. رات کو بعض لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی یوٹیوب پر بڑی منفی چیزیں استعمال پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں، سونے سے پہلے لازمی دودھ پئیں. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں. جی حالانکہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے اس حوالے سے کہ دودھ کس وقت پیئیں. ہاں دودھ کی فضیلت جیسے میں نے بیان کی ہے یہ تو حدیث میں آتی ہے، اور حضور نے دعا مانگی اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من
خود بھی پیا، صحابہ کو بھی دودھ پلایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اسی طرح بکری کا دودھ اور گائے کا دودھ اس کو پسند زیادہ فرمایا گیا ہے کہ یہ انسان زیادہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ البتہ اس کا وقت متعین نہیں ہے، طبی اعتبار سے اس کا ناشتے کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ فائدہ رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں دونیت ہوتی ہے، چکناہٹ ہوتی ہے، اسی سے گھی بنتا ہے، اور رات کو عام طور پر جب ایک انسان پی کر سو جاتا ہے تو یہ اس کے معدے کو ثقیل کر دیتا ہے، وزنی کر دیتا ہے، ہضم جلدی نہیں ہوتا۔ اس کے نقصانات یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ گیس بننے لگ پڑتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے تو پھر جب جن کا دل کمزور ہوتا ہے تو ان کا مسئلہ دل کا بھی بن جاتا ہے، نوجوان ہوتا ہے تو اس کو بعض اوقات احتلام وغیرہ کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کا بہترین وقت ناشتے میں، کہ سارا دن پھر انسان حرکت کرتا رہتا ہے، کام کاج کرتا رہتا ہے، تو وہ بالکل جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے صحت بخش ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کو دودھ پلائیں۔ یاد رکھیں، جن بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی، قد نہیں بڑھ رہے ہوتے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس، حکماء کے پاس جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ دودھ کے اندر کھجورے ڈالیں جی، اور یہ کھجور کا ملک شیک، یہ بھی بہت سارے اب ملک شیک بنا کر استعمال کرنے کا طریقہ ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے، اس کو استعمال کروائیں بچوں کو۔ اور دوسرا ایک ٹائم یہ پلا دیں، دوسرے ٹائم ایسا کریں کہ دودھ میں، نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر دیسی انڈے کی زردی اس میں شامل کر کے بچوں کو پلائیں۔ چند دنوں میں دیکھنا کہ بچے کس طرح گروتھ کرتے ہیں، اور تیزی سے ان کے قد بھی بڑھیں گے اور ان کی صحت بھی بہت اچھی ہوگی۔ اچھا، پھر دودھ کو جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، کچھ دوسرے پھلوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے کا بھی رواج ہمارے یہاں ہے، ملک شیک بنا کر۔ بعض پھلوں کے ساتھ اس کا ملا کر استعمال کرنا صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ مثلا سٹرابری آ رہی ہے، تو سٹرابری میں بہت سارے لوگ آج کل اس کا بھی ملک شیک بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اس وقت تو کوئی اس میں تبدیلی اور تغیر محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس میں کھٹاس ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کھٹاس دودھ کو جلدی پھاڑ دیتی ہے۔ جلدی جو ہے نا، دہی جو جمائی جاتی ہے تو اس میں بھی کھٹاس ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ دودھ جم جائے، پھٹ جائے۔ اس لیے سٹرابری کے ساتھ دودھ کو شامل کر کے ملک شیک نہیں بنانا چاہیے۔ اس وقت ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن معدے میں جاتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے، آنتوں سے چمٹ جاتا ہے، اور وہ جلدی سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تعفن پیدا ہو کر، خمیر پیدا ہو کر بیماری کا باعث بنتا ہے۔ تو کھٹی چیز کے ساتھ، یا جب آپ نے کوئی کھٹی چیز استعمال کی ہے، اس کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح انڈے کے ساتھ الگ سے دودھ نہ استعمال کریں، البتہ اس کی جو زردی ہے اس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، وگرنہ بسا اوقات بعض لوگوں کو جو ہے نا برس کی یا پھل بہری کی تکلیف ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ انڈا کھا کر اوپر سے جب دودھ استعمال کرتے ہیں تو وہ نقصان بھی دیتا ہے۔ یا بعض مچھلیوں کی ایسی اقسام ہیں کہ ان کو کھا کر دودھ استعمال کیا جائے تو وہ بھی تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو بہر صورت دودھ اپنے اندر بڑا فائدہ رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس کائنات میں خیر بھی شر بھی نسبی ہوتا ہے۔ اس کائنات میں شر محض تو نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے، قدرت نے اس کو خیر کو سامنے رکھ کر بنایا ہے۔ شر اگر ہے تو نسبی ہے۔ نسبی کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی نسبت سے دودھ اس وقت فائدہ مند نہ ہو، تو اب اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ وہ جب دودھ کے فضائل سنے اور وہ کہے کہ بھئی دودھ مجھے بھی استعمال کرنا ہے، مثلا بخار کی حالت میں دودھ نہ استعمال کرے، وہ ہضم نہیں ہوگا جی۔ یا اسی طرح جیسے کچھ چیزیں میں نے ابھی بتائی ہیں کہ ان کے ساتھ دودھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ اس نے کوئی کھٹی چیز استعمال کی ہے تو اب دودھ نہ استعمال کرے۔ یا اسی طرح رات کے ٹائم، اور دوسروں بعض لوگوں کی نسبت سے دودھ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ مثلا جس کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو تو دودھ کا زیادہ استعمال کرے، جسم میں حرارت بہت زیادہ ہو تو دودھ کا استعمال کرے۔ اور اسی طرح جس کے اندر جو ہے پہلے ہی اس کا معدہ ٹھنڈا ہوا ہے، رطوبات بہت زیادہ ہے، تو اس کو دودھ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس کو تکلیف دے گا جی۔ تو ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری کی حالت میں، ان کی آنکھ دکھ آئی تھی، ان کو حرارت ہو گئی تھی، تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے تو حضور نے روک دیا۔
باوجود اس کے کہ کھجور ایک اپنے اندر بہت فائدہ رکھتی ہے، لیکن ان کو تکلیف تھی اس طرح کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حالت میں تم نے یہ نہ کھاؤ۔ تو دودھ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بہر صورت محض میری بات سن کر یا یوٹیوب سے اس کے فضائل سن کر کوئی خود سے چیزیں استعمال نہیں کر لینی چاہیے، اپنے معالج سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے، اس کی رہنمائی میں استعمال کریں گے تو فائدہ دو چند ہوگا، وگرنہ ویسے دودھ اپنی ذات میں ایک بہترین غذا ہے، خاص طور پر غذا کے طور پر اس کو استعمال کریں، ناشتے میں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب